تو میں جو اصل بات بتا رہا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، شریعت سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو. کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں نا، کچھ چیزیں تو اتفاقی ہیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. اس میں بھی لوگ شریعت سے آگے نکل رہے ہوتے ہیں. وہ اتفاقی کیا ہیں؟ وہ اتفاقی ہیں کہ پردہ عورت پہ کیا ہے؟ فرض ہے. زنا سب کے نزدیک حرام ہے، شراب سب کے نزدیک حرام ہے، نماز سب پہ فرض ہے، داڑھی سب کے نزدیک واجب ہے، اور سود سب کے نزدیک کیا ہے؟ حرام ہے. جوا سب کے نزدیک حرام. انشورنس جوئے کا مجموعہ ہے. ابا مر گئے تو پیسے ملیں گے، زندہ رہے تو پیسے گئے. تو یہ نہیں ہے طریقہ اسلام میں بھائی. لیکن یہاں ہمارے لبرل طبقہ کیا کرتا ہے، ایکچولی یہ اصل میں اس یوں تھا، ایکچولی یہ اصل میں یوں تھا. تو اس میں بتا رہا تھا کہ اصول فقہ جو پڑھتے ہیں نا، اس میں ایک اصول ہے، اور یہ اسلام ہی نے سکھایا. اصول لکھا فقہا نے ہے، سکھایا کس نے؟ قرآن و سنت نے، کہ اسلامی احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا، علتوں پر ہوتا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو شراب حرام کیوں ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ آپ پی کے بہکے نہیں، سوسائٹی میں حادثات نہ ہوں. یہی ہے نا اصل. ورنہ شراب میں کیا ہے بھائی؟ اللہ میاں کو کیا شراب سے؟ مشروب ہے تو جیسے باقی ہے یہ بھی ہے. لیکن اس کو پی کے کیا ہو جاتا ہے؟ آدمی کی کھوپڑی آؤٹ، کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے، طلاقیں بھی ہوتی ہیں، قتل و غارت بھی ہوتے ہیں، مار دھاڑ بھی ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. جو نہیں ہو رہا تو پی کے دیکھو پتہ چلے گا کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اب کوئی کہے میں پیتا ہوں مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے لیے حلال ہو جائے گی؟ حلال پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ شراب کو حرام ہونے کی حکمت ہے کہ اس سے لوگوں کے میٹر کیا ہوتے ہیں؟ شارٹ. اصل علت یہ نہیں ہے. علت وہ آیت ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، اے ایمان والو ناپاک ہے، فاجتنبوہ، اس کو چھوڑ دو. بس یہ علت ہے. جب تک یہ علت ہے، قرآن کی آیت رہے گی، شراب کیا رہے گی؟ حرام. یہ قطرہ بھی حرام رہے گا. اس اللہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. یہ حکمت ہے نماز کی. آپ نے کیا کیا؟ چونکہ مجھے نماز سے بے حیائی روک ہی نہیں رہی اور بری باتوں سے روک ہی نہیں رہا، لہذا اب تو روک ہی نہیں رہا ہے، لہذا اب تو کوئی جیسے ڈاکٹر میڈیسن دیتا ہے کہ میں آپ کو یہ اس لیے کھلا رہا ہوں تاکہ آپ کا بخار اترے. آپ کہیں ڈاکٹر صاحب اتر ہی نہیں رہا، تو ڈاکٹر کہتے فائدہ نہیں ہو رہا تو چھوڑ دے یہ والی دوا. یہ دوا مقصود تھوڑی ہے، اصل تو علاج مقصود ہے نا. تو ہمارے بعض لبرل طبقہ ہے کہتا ہے نماز سے ایکچولی مقصد تو یہ تھا کہ ایکچولی یہ ہو جائے، ایکچولی وہ جب ہو ہی نہیں رہا تو نماز کو چھوڑ دو، کیا کرنا ہے ایسی نماز کا؟ بھائی نماز سے کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، پھر بھی پڑھنی پڑے گی کیونکہ وہ خود مقصود ہے. یہ تو حکمتیں ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں ہو تو بھی نماز کیا ہے؟ وہ پھر بھی فرض رہے گی. کیوں رہے گی؟ علت نہیں ہے یہ کہ بے حیائی سے روکتی ہے، یہ حکمت ہے. علت کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، ایمان والو نماز قائم کرو. بس یہ خود ہی علت ہے. علت کہتے ہیں جو اصل وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک عبادت ہم پر واجب ہوتی ہے. اور روزے کی حکمت کیا بیان کی ہے؟ تم پر روزے فرض کیے گئے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. روزہ رکھ کے تقوی ہی نہیں پیدا ہو رہا، بلکہ روزہ رکھ کے ایک آدمی زیادہ گناہ کر رہا ہے، روزے کے بغیر ٹھیک تھا. روزہ رکھ کے ٹائم پاس نہیں ہو رہا، 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھ رہا ہے بیٹھ کے. ویسے ٹائم پاس ہو جاتا تھا تو نہیں دیکھ رہا. اب کوئی عقل مند آیا، پروفیسر صاحب جو لبرل قسم کے پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے کہا ایکچولی آج کل بہت چل کے نا شرعی مسائل کا بیڑا غرق کر دیا. جیسے کل امتحان ہے تو آج روزہ چھوڑ دو. قیاس کس پہ کیا ہے؟ سفر پہ، کہ بھائی سفر میں جب چھوڑنا جائز ہے حالانکہ مشقت ہے، تو کل پیپر ہے تو بھی چھوڑنا جائز ہے کیونکہ یہاں بھی کیا ہے؟ مشقت. یہ قیاس کیا جا رہا ہے. اصول فقہ میں قیاس کی شرطیں پڑھائی جاتی ہیں سب سے پہلے، کہ کہاں قیاس جائز ہے، کہاں قیاس جائز نہیں ہے. یہ اصول ان لوگوں نہیں پڑھے ہوئے ہوتے. قیاس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا قیاس شیطانی عمل ہے. آدم علیہ السلام کو قرآن اللہ نے حکم دیا تھا کہ شیطان کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے قیاس کیا کہ بھائی میں آگ سے بنا ہوا ہوں لہذا مجھ پہ سجدہ جائز نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں قیاس جائز نہیں ہے. یہ غلط دلیل ہے. یہاں قیاس کی شرطیں ہی نہیں پائی جا رہی. یہاں قیاس نص کے مقابلے میں ہے. نص کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے حکم کو. نص کے مقابلے میں قیاس جائز نہیں ہوتا. نص کے حکم کو آگے لے جانے کے لیے قیاس ہوتا ہے.
یہاں شیطان اللہ کے حکم کے مقابلے میں قیاس کر رہے, لہذا قیاس کی پہلی شرط کیا تھی یہاں پہ؟ شارٹ تھی, اس لیے قیاس حرام تھا یہاں پہ. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. اچھا خیر, تو میں یہ کیا بتا رہا تھا, میں کدھر سے کدھر چلا گیا؟ ابے یہاں تو تھا وہ, یہاں بات کہاں سے, میں یہ بتا رہا تھا روزے میں آپ نے کیا کیا. آپ نے کہا چونکہ روزہ بے حیائی سے روکتا ہے, اب روک ہی نہیں رہا تو اب روزہ ہی چھوڑ دو یار, کیا فائدہ ایسے روزے کا. پھر حدیثیں بھی مل جائیں گی, نبی نے فرمایا کہ جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتا, غیبت نہیں چھوڑتا, بہت سے لوگ ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. اب آپ نے کہا چونکہ حدیث کا ریفرنس بھی ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا, حدیث بھی ہے. اور یہ کون لوگ ہیں جو روزہ رکھ کے گناہ نہیں چھوڑتے, غیبت نہیں چھوڑتے. آپ نے کہا یار چونکہ میں تو غیبت چھوڑتا نہیں ہوں بھائی, میرے سے تو باس نے میرے ساتھ سلوک ایسا کیا ہوا ہے کہ میں اس کی غیبت کے بغیر, ساس کی غیبت کے بغیر کسی مسلمان کا روزہ گزرے گا؟ بتاؤ. آپ لوگ کا گزرے گا, ہمارے بھی گزرتا ہے الحمدللہ. اچھا, کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے, اتنی اچھی سانسیں سب کو ملی ہوئی ہیں الحمدللہ. بہت مشکل ہو گیا اس کو سمیٹنا. اچھا تو اچھا بھائی, تو اب کیا ہے, ایک آدمی کہہ رہا ہے غیبت کے بغیر, تو اب میں ایکچولی روزے کا فائدہ نہیں, کیونکہ بخاری مسلم حدیث کا ریفرنس, اس کو کیا کہا جائے گا بھائی؟ حدیث کا یہ مفہوم نہیں ہے, کیونکہ روزہ جو فرضیت کی اصل وجہ ہے نا, وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے, اور اس کی دن ٹائم کون سا ہے؟ شہر رمضان, قرآن نے بتا دیا. اب یہ جو ہے نا کہ گناہ چھوڑو, تو یہ حکمتیں ہیں روزے کی. گناہ چھوڑیں, یہ روزے کی کیا ہے؟ حکمت ہے, یہ علت نہیں ہے. علت قرآن کی آیت ہے کہ تم پہ روزے فرض ہیں, گناہ چھوڑو نہ چھوڑو, یہ خود ایک گناہ ہے روزہ چھوڑ دینا. باقی حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ جو روزہ رکھ کے بھی گناہ کرتے ہیں ان کو بھوک پیاس کے علاوہ کچھ نہیں حاصل ہوتا, یہ صرف موٹیویشن کے لیے ہے. یہ بتانے کے لیے نہیں ہے کہ گناہ نہیں چھوٹ رہے تو روزہ ہی چھوڑ دو, کوئی فائدہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا. موٹیویشن کے لیے بہت سی چیزیں کہی جاتی ہیں نا, تبھی علماء اس کا مطلب بتاتے ہیں کہ روزے کی اصل برکات حاصل نہیں ہوں گی, اس لیے حدیث میں یہ کہا گیا کہ جی کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے, رکھنا پڑے گا, روزے کا رکن ادا ہوگا, ثواب بھی ملے گا روزے کا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ صرف ریفرنسز یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں آج کل لوگوں نے. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ اسلامی احکام کا مدار حکمتوں پر نہیں ہوتا بلکہ کس پر ہوتا ہے؟ علتوں پر. اسی طرح یاد رکھو, یہ جو 3 طلاق کا مسئلہ ہے نا, اس میں بہت ابتلا ہو گیا ہے. آج کل لوگ ادھر ادھر کے فتوے لے رہے ہیں کہ اسلام تو ایکچولی نہیں چاہتا کہ میاں بیوی کا گھر اجڑے, تو ہم وہاں سے فتویٰ لے آتے ہیں جہاں اجڑنے کے بجائے کیا ہو رہا ہو؟ جڑ رہا ہو. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بھائی مجھے ایک فتویٰ مل رہا ہے 3 ایک ہوئی ہیں, تو میں نے کہا یہ فتویٰ غلط ہے, اس پر تو نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, چاروں ائمہ کا اتفاق ہے, صدیوں سے اجماع چلا آ رہا ہے کہ 3 ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیں اسلام کس کو پسند کرتا ہے, میاں بیوی الگ ہوں یا اکٹھے رہیں؟ میں نے کہا اسلام تو چاہتا ہے اکٹھے رہیں. تو کہہ رہے ہیں میں وہ والا فتویٰ نہیں فالو کروں جس میں اسلام کے مزاج کے مطابق ہو. میں نے کہا اسلام یہ چاہتا ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں, لیکن 3 طلاقوں کے بعد چاہتا ہے ایسا, یہ آپ کی بھول ہے, ٹھیک ہے نا. 3 کے بعد نہیں چاہتا اسلام. یہ چاہتا ہوتا تو اللہ نے اتنی شرطیں تھوڑی لگائی ہوتی ہیں کہ عدت کرے اور پھر وہاں شادی کرے اور اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتی ہے. تو اللہ تو چاہ رہے کہ اب نہیں رہ سکتے. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بچے رو رہے ہیں اور بیوی کا گھر اجڑ رہا ہے, تو بھائی دنیا کے ہر قانون میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کو نقصان ہوتا ہے. دیکھو زید نے بکر کو قتل کر دیا, اسلام کیا کہتا ہے؟ زید کی گردن اڑائی جائے گی. اب زید کی گردن اڑانے سے ہو سکتا ہے بیوی بچوں کا سارا بیڑا غرق ہو رہا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ لوگ کہیں گے اس کی بیوی بچوں کا کیا قصور ہے یار, قتل زید نے کیا, یہ تو بیوہ ہو جائے گی, مسائل میں پڑ جائے گی. اس زید کو بھی غصہ آ گیا تھا, وہ بھی برا آدمی نہیں ہے, بس غصے میں ٹھا کر کے گولی چلا دی اس نے, اس کا بھی کوئی بری نیت نہیں تھی, وہ اس کو ستایا اتنا گیا تھا, ایک دن اس نے ٹھا کر دیا, اتفاق سے بندوق بھی تھی اس کے ہاتھ میں. اب اس کو لٹکا رہے ہو, لیکن اس کی بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ ہم کیا کہیں گے بھائی قانون جو بنایا جاتا ہے نا چند لوگوں کو دیکھ کے نہیں, کس کو؟ پوری انسانیت کو دیکھا جاتا ہے. تو اللہ میاں نے 3 طلاقیں دینے والے کو طلاق کی روک تھام کے لیے کیا ہے. چند لوگوں کو سزا ملے گی لیکن سوسائٹی کی کیا ہوگی؟ اصلاح ہوگی. تو اس قانون کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوا ہے کہ اسلام میں طلاق اتنی آسان لیکن طلاق کا ریشو سب سے کم ہے. یہ کتنی بڑی دلیل ہے. اگر ہمیں بتایا جاتا نا عقل سے فیصلہ کرو تو ہم غلط فیصلے کرتے. تو اس لیے جہاں اللہ, ہاں یہ ناجائز عمل ضرور اللہ نے اس کو کر دیا کہ یہ کام جائز نہیں ہے تمہارے لیے, طلاقیں اکٹھی 3 طلاقیں دینا, اس کے پروسیس طریقہ بتایا ہے, لیکن دے دو گے تو سزا ملے گی, اور وہ سزا کیا ہے؟ ختم. اب عورت رو تو رہی ہے لیکن اس کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ جو آدمی کم بخت
جذبات میں اپنی زبان پہ کنٹرول نہ کر سکے, کل وہ گلا بھی دبا سکتا ہے, کل وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. اس میں اس کا بھی فائدہ ہے, وقتی نہیں ہے لیکن دیر پا فائدہ ہے. تو بہت ساری حکمتیں ہیں جو ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہمیں حکمتوں میں پڑھنے کی ٹینشن کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ ہم علتوں کے پابند ہیں, حکمتوں کے پابند نہیں ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ 14واں عام سوال جو غیر مسلمانوں کو اسلام کے متعلق ہے وہ یہ ہے, یہ اسلام میں شراب کی ممانعت کیوں ہے؟ شراب اسلام میں حرام کیوں ہے؟ قرآن مجید میں صاف لکھا ہے, سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90 میں, یا ایھا الذین آمنوا, اے مومنو, انما الخمر والمیسر, بے شک خمر نشے والی چیز اور جوا کھیلنا, والانصاب والازلام پاسے پھینکنا اور بت پرستی کرنا, رجس من عمل الشیطان, یہ شیطان کے ہتھ کنڈے ہے, شیطان کے ہتھیار ہے. فاجتنبوہ لعلکم تفلحون, آپ اس سے بچو تاکہ آپ فلاح پا سکو. قرآن مجید میں خمر نشے والی چیزیں مسلمان کو لینا حرام ہے. یہ پیغام بائبل میں بھی کہا گیا ہے. جب آپ بائبل پڑھیں گے بک آف پرووربس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں, وائن از اے موکر whoever has it is deceived, جو شراب ہے وہ اکثر بہکاتی ہے اور جو کوئی اسے پیتا ہے وہ بہک جاتا ہے. بائبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیئنز میں چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 18 میں, بی ناٹ ڈرنک وتھ وائن, آپ شراب مت پیو. نہ ہی اسلام اور عیسائیت میں شراب پینا حرام ہے, ہندوازم میں بھی شراب پینا حرام ہے. اگر آپ پڑھیں گے منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 235, اس میں لکھا ہے کہ وہ شخص, وہ انسان جو چوری کرتا ہے, جو شراب پیتا ہے اور اپنے گرو کے بستر پہ زنا کرتا ہے, یہ لوگ گناہگار ہیں. اور آگے لکھا ہے ورس نمبر 238 میں منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ادھیائے نمبر 9 ورس نمبر 238 کہ یہ لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں, جو شراب پیتے ہیں, آپ ان سے بات بھی مت کرو, آپ ان کے ساتھ کھانا بھی مت کھاؤ, اور ان لوگوں کے ساتھ شادی بھی مت کرو, اور ان کو دیش سے بے دخل کرو. اور کئی شلوکاز ہے ہندو مذہبی کتابوں میں جس میں لکھا ہے شراب پینا منع ہے. شراب پینا منع ہے لکھا ہے منوسمرتی میں چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 94, منوسمرتی چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 55, منوسمرتی چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 225, منوسمرتی چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 47 to 50, اور رگ وید بک نمبر 8 ادھیائے نمبر 2 شلوکا نمبر 12 میں, اور رگ وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 21 اور شلوکا نمبر 14. ان حوالات اگر آپ پڑھیں گے, ان سارے حوالات میں لکھا ہے کہ شراب پینا حرام ہے. آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ انسان کے ذہن میں, دماغ میں, ان دا برین دیر از اے انہبیٹری سینٹر. انہبیٹری سینٹر کا مطلب یہ سینٹر آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مجھے حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ سینٹر کہیں گا یہاں مت کرو, بیت الخلاء میں جاؤ, ٹوائلٹ میں جاؤ. جب میں کوئی ضعیف انسان سے بات کروں گا تو انہبیٹری سینٹر کہیں گا کہ غلط بات مت کرو, تمیز کے ساتھ بات کرو. جب آپ شراب پیتے ہیں یہ انہبیٹری سینٹر از انہبیٹڈ, یہ انہبیٹری سینٹر کام نہیں کرتا ہے. اسی لیے اکثر آپ دیکھیں گے کئی لوگ جو شراب کی حالت میں دھت ہے وہ اپنے کپڑوں میں ہی اپنی حاجت کرتے ہیں, وہ بڑوں کے ساتھ تمیز سے نہیں بات کرتے, اپنے والدین کے ساتھ اچھا پیش نہیں آتے. اور آج کی اسٹیٹسٹکس یہ کہتی ہے کہ جتنے بلاತ್ಕಾರ ہوتے ہیں, یہ امریکن اسٹیٹسٹکس میں ہے, اکثر
बलात्कार करने वाला या जिस पे बलात्कार होता है, दोनों में से एक अक्सर नशे की हालत में होते हैं। आज की अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स ये कहती है कि 8% अमेरिकन इंसेस्ट करते हैं। इंसेस्ट मतलब अपने रिश्तेदार, करीब रिश्तेदार के साथ जिना। यानी हर 12 अमेरिकन को आप मिलेंगे, अमेरिकन स्टैटिस्टिक्स कहती है कि उसने अपने करीब रिश्तेदार के साथ जिना किया है, चाहे बाप बेटी के साथ, बेटा माँ के साथ, भाई बहन के साथ। इसे कहते हैं इंसेस्ट। और ये स्टैटिस्टिक्स कहती है कि अक्सर ये नशे की हालत में होते हैं। कई लोग कहते हैं कि शराब पीने से मुझे नशा नहीं आता है, आई एम अ सोशल ड्रिंकर, मैं अपने आप पे काबू रख सकता हूं। नशे में धुत होना हराम है, लेकिन मैं सोशल ड्रिंकर हूं, एक पैक सिर्फ मारता हूं बस, और मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूं। आप जब भी शराबी को मिलेंगे और उसका इंटरव्यू लेंगे, कोई भी शराबी ये नहीं कहेगा कि मैं शराब पीना शुरू किया शराबी बनने के लिए। वो हमेशा सोशल ड्रिंकर जैसा शुरू किया और चंद महीने बाद या चंद साल बाद हो जाता है अल्कोहलिक। और जब आप देखते हैं, आप कोई भी सोशल ड्रिंकर से मिलो जो 1 से ज़्यादा साल से पी रहा है शराब, और उसका इंटरव्यू लो और उससे पूछो कि कम से कम एक बार तुम नशे की हालत में थे क्या? नहीं, कम से कम एक बार तो नशे की हालत में होंगे, और उसे कबूल करना पड़ेगा। और उस एक बार जब आप नशे की हालत में होते हैं और उस वक्त अगर कुछ गलत काम करते हैं, अगर जिना करते हैं, अगर बलात्कार करते हैं, आप अपने आप को कभी भी नहीं माफ कर सकेंगे। इसीलिए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लिखा है अपने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3371 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, शराब सारे गुनाह की जड़ है। इट इज द मदर ऑफ ऑल इविल्स एंड इट इज द मोस्ट इविल ऑफ ऑल इविल्स। मतलब सारे गुनाह की, सारे गलत काम की जड़ वो है शराब, मदर ऑफ ऑल इविल्स। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3392 में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो कोई चीज़ बड़ी तादाद में लेने से आप पर नशा करती है, वो चीज़ छोटी तादाद में भी आप पर हराम है। एनीथिंग विच इंटॉक्सिकेट्स इन लार्ज क्वांटिटी इज इवन प्रोहिबिटेड इन स्मॉल क्वांटिटी। नो एक्सक्यूज फॉर निप और अ टॉट। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इब्ने माजा में, जिल्द नंबर 4, चैप्टर नंबर 30, हदीस नंबर 3380 में, 3380 में, अल्लाह सुब्हाना व ताला 10 किस्म के लोगों पे लानत फरमाता है। वो लोग जो शराब के करीब है, वो लोग जो शराब को डिस्टिल करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब बनाई जाती है, डिस्टिल की जाती है, वो लोग जो शराब पीते हैं, वो लोग जो शराब को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो लोग जिसके लिए शराब ट्रांसपोर्ट की जाती है, वो लोग जो शराब को सर्व करते हैं, वो लोग जो शराब से कमाते हैं, वो लोग जो शराब की कमाई को इस्तेमाल करते हैं, और वो लोग जो शराब खरीदते हैं, और वो लोग जिसके लिए शराब खरीदी जाती है। ये सारे 10 किस्म के लोग जो शराब से जुड़े हुए, ये लोगों पे अल्लाह सुब्हाना व ताला लानत फरमाते हैं। आज की साइंस ये कहती है कि शराब पीने से कितनी बीमारियां हैं, और आज स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा खाने या पीने वाली चीज जिसके जरिए लोग मरते हैं, नंबर 1 सबसे पहले है शराब। शराब पीने से सबसे ज्यादा लोग मरते हैं। और आज की साइंस ये कहती है कि शराब पीने से कई बीमारियां हैं। मुझे इसमें तफसील से जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन चंद बीमारियों का नाम लूँगा। सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है शराब पीने से, उसे कहते हैं सिरोसिस ऑफ लिवर।
शराब पीने से हो सकता है कैंसर ऑफ द इसोफेगस, कैंसर ऑफ द हेड एंड नेक, कैंसर ऑफ द बाउल, कैंसर ऑफ द लिवर। शराब पीने से हो सकता है इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रेटाइटिस, हेपेटाइटिस। शराब पीने से हो सकता है कार्डियोमायोपैथी, हाइपरटेंशन, एंजाइना, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक। शराब पीने से हो सकता है स्ट्रोक्स, एपोप्लेक्सी, फिट्स, पैरालिसिस। शराब पीने से हो सकता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, कॉर्टिकल एट्रोफी, सेरेब्रल एट्रोफी। कई बीमारियां हो सकते हैं। शराब पीने से हो सकता है डेलिरियम ट्रिमेंस। शराब पीने से हो सकता है पेलाग्रा या बेरीबेरी। शराब पीने से हो सकता है वर्निक्स-कॉर्सैकोफ सिंड्रोम। अगर हर बीमारी पे मैं तकरीर करूं तो हर बीमारी पे तकरीबन 5-10 मिनट तकरीर कर सकता हूं, क्योंकि मेरी तालीम मेडिकल में हुई, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं। आज की मेडिकल साइंस कहती है कि शराब पीने से कई एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, मिसाल के तौर पे हाइपोथायराइडिज्म, मिक्स एडिमा। शराब पीने से हो सकती है खून की बीमारियां, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, हो सकता है ज़ीज सिंड्रोम। शराब पीने से हो सकता है प्लेटलेट डिसऑर्डर्स, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और कई बार शराब वो मेडिसिन से रिएक्शन करती है जो आम इंसान लेते हैं। मिसाल के तौर पे मेट्रोनिडाज़ोल, जिसे कहते हैं फ्लैजिल, अगर कोई शराबी उसे लेता है तो उसमें रिएक्शन होता है। आज की मेडिकल साइंस ये कहती है कि शराब पीने से आपकी इम्यूनिटी, जो जिस्म की ताकत है बीमारी से लड़ने की, वो ताकत कम हो जाती है। इसीलिए अक्सर शराबी को इन्फेक्शंस होते हैं। आज की साइंस कहती है कि शराब पीने से कई लंग की बीमारी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एम्फिसीमा, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, लंग एब्सेस। अक्सर शराबी, उसके रिफ्लेक्सेस काम नहीं करते, और अगर वो उल्टी करता है और ये उल्टी उसके फेफड़े में जाती है, हो सकता है कि वो मर सकता है। ठीक है ना, लंग एब्सेस एंड एम्फिसीमा। और आज की साइंस कहती है कि जितने बीमारियां हैं, अगर औरत पीती है शराब, शी इज मोर प्रोन टू दीज डिजीजेस। ये बीमारियां औरतों में ज्यादा हो सकती है। और एक अहम बीमारी, अगर कोई खातून हमल से है और शराब ज्यादा पीती है, हो सकता है अल्कोहलिक फीटस सिंड्रोम। आज की साइंस कहती है कि कई स्किन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, कई स्किन डिसऑर्डर्स। अगर एक इंसान शराब पीता है, उसे हो सकता है एलोपेसिया, हो सकता है पैरोनिकिया, एंगुलोस्टोमेटाइटिस। सिर्फ बीमारों के हवाला दूंगा तो उसी के अंदर इंशाल्लाह घंटे निकल जाएंगे। वक्त के तकाजे की वजह से सिर्फ आखिरी बात कहूंगा शराब के बारे में, जो मेरे दोस्त कहते हैं, मेडिकल दोस्त, मेडिकल कलीग्स। आज डॉक्टर कहते हैं कि अल्कोहलिज्म, ये जो शराब है, जो आदमी शराबी है, वो एक बीमार आदमी है। अल्कोहलिज्म इज नॉट एन एडिक्शन, इट इज अ डिजीज। जो शराबी है वो बीमार इंसान है। वो डॉक्टर्स ये नहीं कहते उसे एक बुरी लत लगी है, कहते बीमारी है। तो मैं कहता हूं इन डॉक्टरों से, अगर शराब पीना बीमारी है तो ये एक वाहिद बीमारी है जो टेलीविजन पे एडवर्टाइज होती है। इसका एडवर्टाइजमेंट होता है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, रेडियो में और टेलीविजन पे। ये एक वाहिद बीमारी है जो गवर्नमेंट को पैसा कमा के देती है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसका लाइसेंस्ड आउटलेट है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसकी वजह से कई लोग हाईवे पे मर जाते हैं। ये एक वाहिद बीमारी है जिससे घर में झगड़ा होता है। ये एक वाहिद बीमारी है जिसका कोई जर्म या वायरल कॉज नहीं है। ये बीमारी नहीं है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 90 में, रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये शैतान के हथकंडे है। फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे बचो ताकि आप फला पा सको।